بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاصرہ نیوز. ہمارے ساتھ پہاڑپور سٹی کی سیاسی سماجی شخصیت جنید طارق قریشی، جو پہاڑپور سٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان سے آج ہم جو علی امین خان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا، اس حوالے سے ان کی رائے جانیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے سارا سیاسی بنیاد پہ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. جنید بھائی، یہ جو کل علی امین خان پیش ہوئے تھے اپنے کسی کیس میں اس ہائی کورٹ سیشن کورٹ میں، پھر ان کو وہاں جو ہے یہ پولیس، ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے، وہ باقاعدہ ڈی پی او صاحب خود ان کی قیادت میں وہاں پیش ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ پیش ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے، پھر وہ ہائی کورٹ گئے ہیں، اس کو آپ کس اس سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا پھر یہ جو آج ان کو دوبارہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا، اس کو آپ کس اس سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعام بھائی، میں آپ کو اور آپ کی معذرہ ٹیم کا بے حد مشکور ہوں. انعام بھائی، اس کو میں اگر مختصر الفاظ میں کہوں تو اس کو میں اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ قانون کی اس وقت دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے مصادق یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. ایک بندہ، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق کہ میری جو ایف آئی آر ہے وہ کہاں پر کٹی ہے، کس نے کاٹی ہے اور کیوں کاٹی ہے. ملزم ہے انسان کے اس کے ملزم سے مجرم تک کا جو سفر ہے وہ کورٹ طے کرتی ہے. کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایویڈنس کی بنیاد پہ وہ مجرم ثابت ہوتا ہے. جب تک مجرم ثابت نہ ہو جائے تو وہ ملزم ہوتا ہے، اور ملزم سے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جس طرح یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. میرے بہت سارے جو ہمارے کولیگ ہیں، ہم ایز اے وکیل اس معاملے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اس میں نہ کورٹ پروسیڈنگ کا خیال رکھا گیا، اس میں نہ قانون کا خیال رکھا گیا، اس میں صرف ایما کا خیال رکھا گیا کہ اس کے خلاف، علی امین کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے اور اس میں آپ نے کچھ نہیں دیکھنا. جب ہمارے اسلام آباد کی پولیس آتی ہے، وہ ایک ایف آئی آر پیش کرتی ہے، اور وہ ایف آئی آر میں تاریخ اور وقوع اس وقت کا ہوتا ہے جس روز یہ علی امین ہائی کورٹ کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان بینچ کے اندر موجود تھا، اور اسی شام کا وقوع دکھایا جاتا ہے. تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو بھی ہوں، پارٹی جو بھی ہو، لیکن جو سیاسی اور انتقامی کارروائی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. سیاست ہے، سیاست کے لیے میدان ہوتے ہیں، سیاست کے لیے عوام ہوتی ہے. عوام کے اندر رہ کر آپ لوگ سیاست کریں. عوام کسی کو پسند کرے گی، کسی کو ناپسند کرے گی، کسی کو کامیاب کرے گی اور کسی کو ناکام کرے گی. تو وہ جو ناکام ہوگا وہ اپنی خامیوں کو دیکھے، اور جو کامیاب ہوگا وہ اپنی آئندہ پالیسیوں کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے جس بنیاد پہ وہ جیتا گیا. علی امین کے کیس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے پہ ایف آئی آر کہاں کی ہیں اور کس کس تھانے کی ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے ٹرانزٹ بیل کے لیے اپلائی کیا. مختلف جو ان کے اوپر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف آئی آر کٹی تھی ان کے لیے انہوں نے بی بی اے اپلائی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ کہہ کر گرفتار کر لیا گیا کہ آپ ہمارے پہ اگر یہ توہین عدالت لگانا چاہیں تو بے شک لگا دیں، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. اچھا جنید بھائی، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ سیاست میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ بھی ہے کہ جس طرح علی امین خان کو یہ جو ہمارے یہاں کے سیاسی زعماء ہیں یا لیڈر ہیں ڈی اے خان کے، وہ آخر کیا یہ ان سے آگے جا رہا ہے؟ جو اتنا ان کے اوپر خوف ہے کہ علی امین کو ہی گرفتار کرنے پہ تلے ہوئے، جس کا آج ثبوت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو واقعی اسلام آباد بھی بھیج دیا گیا. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ علی امین کی اتنی مقبولیت ہے، جس طرح کل آپ نے دیکھا مین میڈیا اسٹریم چینلوں پہ بھی کل وہ زیر بحث رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، ایک تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اس گرفتاری کی پرزور الفاظ میں شدید مذمت کرتا ہوں ایز اے سیاسی ورکر. آپ کا دوسرا سوال کہ کس نظریے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا سورج پورے عروج کے ساتھ چمک رہا ہے. عوام کے اندر، لوگوں کے اندر اس کارروائی سے دوسری پارٹیوں کے لیے نفرت تو پیدا ہو رہی ہے، محبت پیدا نہیں ہو رہی. ایک عام آدمی جب یہ سوچ رہا ہے کہ یار ایک بندہ اگر اپنی ایف آئی آر میں بی بی اے بھی کرا لے، اس کے باوجود اس کے اوپر اگر کارروائی ہو، تو پھر جو قانون
کے رکھوالے لوگ ہیں اور جو ان کو اس چیز پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے قانون کو نہیں دیکھنا، ہمارے ذاتی آرڈر کو دیکھنا ہے، تو لوگوں میں ان لوگوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو قانون اور آئین سے مبرہ ہوگا تو لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اچھا جنید بھائی، جس طرح یہ الیکشن کو التوا میں ڈالنا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں، اور پی ٹی آئی کہہ رہی کہ الیکشن کراؤ، آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن واقع ہونا چاہیے یا اسے التوا میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے، آپ اس کو کس اس سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آئین کے اندر واضح طور پر یہ بات طے ہے کہ جو اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہیں یا ان کو توڑ دیا جاتا ان کا الیکشن 90 دن کے اندر، اور جو اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کرتے ہیں ان کا الیکشن 60 دن کے اندر۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب 254 کا سہارا لے کر ہم اس کو التوا میں ڈالیں تو 254 یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر 254 اپلائی نہیں ہوتا۔ آئین کے آرٹیکل 254 کا اگر ہم حوالہ دے کر بات کریں گے تو ان موجودہ حالات پر وہ نہیں ہوتا، اپلائی نہیں ہوتا۔ اب یہ آئین سے کھلواڑ ہے کہ آپ صرف اپنی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کہ بھی عوام میں مقبول نہیں ہے، آپ نے آئین سے کھلواڑ شروع کر دی اور 90 دن کا جو آپ نے ٹائم ہے آئین کے مطابق آپ نے اس کو ختم کر دیا، اس میں اس دوران الیکشن نہیں کرائے۔ دو اسمبلیوں کا الیکشن کروا دو نا۔ آئین کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ تمام الیکشن ایک ساتھ ہوں گے؟ آئین کے اندر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی تو 60 دن کا الیکشن کرا دیں، جو اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو جائیں گے آپ ان کا 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیں۔ تو کیا ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی اسمبلی، کوئی صوبائی اسمبلی نہیں چل رہی تو اس کا وزیر اعلیٰ توڑ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، آئین نے اختیار دیا ہے، تو وہ اس نے توڑ دیں۔ پنجاب ٹوٹ گیا، کے پی کے ٹوٹ گئی، تو اس میں آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیں، جو بھی جیتے جو بھی ہارے، کم از کم ایک سیاسی استحکام تو آ جائے گا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اس وقت سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ عوام پریشان ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس کی طرف دیکھیں، ہم آرمی کی طرف دیکھیں، ہم عدلیہ کی طرف دیکھیں، ہم پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں۔ اچھا جنید بھائی، یہ آخری سوال آپ سے کریں گے، جس طرح علی امین اب گرفتار ہو گئے ہیں اور کچھ اب ان کی ضمانت بھی ہو ہی جائے گی، اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ لیڈر گرفتار بھی ہوتے ہیں پھر رہا بھی ہو جاتے ہیں، آنے والے الیکشن میں اس کا ان کو فائدہ ہوگا علی امین کو، اور جو ان کے مخالف ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی حمایت پہ ہی ہو رہا، ان کو اس کا سیاسی نقصان ہوگا؟ دیکھیں، میں نے بتایا نا، جب آئین اور قانون سے مبرہ کوئی چیز آپ کوئی عمل یا ایکٹ کرو گے تو نفرت عوام میں اس بندے کے خلاف جائے گی جو آئین اور قانون سے مبرہ کام کر رہا ہے۔ آپ کو میں انعام بھائی اس کی چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے علاقے میں کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو کیا ہمارے دل میں نفرت نہیں ہوتی کہ یار فلاں بندے نے یہ غلط کام کیا ہے؟ اس سے حالانکہ وہ غلط کام میرے سے نہیں ہو رہا ہوتا، میرے سے ذاتی نقصان اس نے مجھے نہیں دیا ہوتا، لیکن جب وہ غلط کام کرتا ہے تو سب اہلیان علاقوں اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اس بندے نے یہ جرم کیا یا یہ غلط کام کیا ہے۔ تو یہی اپلائی ہماری ان جو یہ دوسری سیاسی جماعتیں ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا۔ جب یہ کوئی آئین اور قانون سے مبرہ کوئی غلط کام کریں گے، یہ کوئی ایسا ایکٹ کریں گے جس میں آئین کی دھجیں اڑائی جائیں گے، جس میں قانون کی دھجیں اڑائی جائیں گی، تو لوگوں کے اندر یہ ان کے خلاف نفرت ہوگی، اور اس ٹائم یہی نفرت ان کو نقصان دے گی، اور یہی نفرت ان کو پی ٹی آئی کو فائدہ دے گی۔ شکریہ جنید بھائی۔